پڑھنا آدھی نماز کے برابر ہے، تو میں آپ کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز کے برابر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح ہے، لیکن میں تم میں سے کسی جیسا نہیں ہوں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ رات کو نماز نہ پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں تو اس طرح پڑھتے تھے کہ ان کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں کچھ نہ پوچھ، کہ آپ 3 رکعت ویتر پڑھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز سے تہجد پڑھ لیتے اور ویتر پڑھنے لگتے تو مجھے فرماتے کہ اے عائشہ اٹھو اور ویتر پڑھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز تہجد کسی درد یا اور کسی وجہ سے فوت ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعات پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز سے تہجد کسی وجہ سے فوت ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعات پڑھتے تھے، کہ تہجد کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے اور امت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ادا کرنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس میں تو ہم مستقل فرماتے، جب رات کو سو جاتے تھے یا بیمار تو دن میں 12 رکعات نماز پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ ساری رات جاگتے رہے ہوں اور نہ ہی رمضان کے علاوہ پورے مہینے روزے رکھے ہوں۔ جو شک در سے اس بات سے کہ ویتر رات کے آخری حصے میں نہ پڑھ سکے اور رات کے پہلے حصے میں پڑھ سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات کو کہتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آخری رات میں نہیں اٹھ سکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ شروع رات میں ہی عشاء کی نماز کے بعد ویتر پڑھ لے، اور جس آدمی کو اس بات کی تمنا ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں قیام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں ویتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے حاصل ہوتے ہیں، یہ اس لیے بہت افضل ہے۔ رات کی اس گھڑی کا بیان جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ایک بار ضرور آتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھلائی مانگے، دنیا آخرت کی جو بہتری مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جس وقت رات کے آخر کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کون ہے تو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے تو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اس سے بخش دوں۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان
ہر رات کو اس کو ایک گھڑی میں ضرور ہوتا ہے، اس لیے رات کے ہر کسی نہ کسی پیر اٹھ کر جتنی اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے کچھ نوافل ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، اور جس وقت رات کا ابتدائی حصہ گزر جاتا ہے، یعنی رات کا پہلے حصے کا کچھ زیادہ حصہ گزر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی ادا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس سے مغفرت دوں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح کی روشنی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت مانگنے والا، کیا کوئی توبہ کرنے والا، کیا کوئی سوال کرنے والا، کیا کوئی دعا کرنے والا، یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب رات کا تھوڑا سا وقت گزر جایا کرے، یعنی نصف رات سے کچھ زیادہ رات ہو جایا کرے، تو اس وقت اٹھ کر جب کہ سب سوئے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھڑا ہونا چاہیے اور کچھ نہ کچھ نفل پڑھنا چاہیے کہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی قبولیت گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہماری بھی سن لے اور ہمارے دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ رمضان مبارک میں قیام یعنی تراویح کی ترغیب اور اس کی فضیلت کا بیان تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایمان اور ثواب سمجھ کر رمضان کی رات کو قیام کیا یعنی تراویح کی تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان 30 دنوں کو اور 30 دنوں میں ان تراویحوں کو لازم کر لیجیے کہ اب تک کہ جو گناہ ہو گئے وہ معاف اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور اس کے معاف ہونے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے کا ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہوگا کہ جب یہ رمضان گزر جائے تو ہم نے جو گناہ اس رمضان میں نہیں کیے اور جو گناہ ہمیں کثرت سے جو ہم نے گزارے ہمیں یاد آئے اس سے ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد ہم وہ گناہ نہ کریں تو ہمیں ہمارا یقیناً پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایمان کے لیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک بات کی بے شمار حدیثیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہ دورہ مسلم شریف جیسے کہ پچھلے سال ہم نے دورہ بخاری شریف ختم کیا تھا، انشاءاللہ 1 ماہ میں ختم کریں گے۔ تمام سامعین سے یہ درخواست ہے کہ وہ وقت مقرر پر تشریف لے آیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہیں یہ شروع کر سکیں۔ پچھلے سال ہم نے 8 دن میں بخاری شریف کا 1 جلد ختم کی تھی، اور آج 11واں روزہ گزر رہا ہے، ہماری 1 جلد ختم نہیں ہو سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات نماز پڑھی تو اور لوگ زیادہ ہو گئے، پھر لوگ تیسری یا چوتھی رات بھی اس مسجد میں جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں رات کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے تمہاری طرف نکلنے کے لیے کسی نے نہیں روکا، سوائے اس کے مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز یعنی یہ تراویح تم پر فرض نہ کرتی جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رمضان مبارک کے بارے میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کی ترغیب کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قیام رمضان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی طرح رہا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی
یہ حکم اسی طرح رہا، لوگ اپنے طور پر عبادت کرتے، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں لوگوں میں مسجد میں جمع فرما کر ایک امام کی اطاعت میں نماز سے تراویح پڑھائی جاتی تھی۔ رمضان مبارک کی تمام راتوں میں تمام علماء کرام اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہ راویہ رحمۃ اللہ علیہم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تراویح 30 رکعات ہیں۔ رمضان مبارک کی تمام راتوں میں عشاء کے فرضوں کے بعد وتر سے پہلے 5 جماعت نماز سے تراویح میں قرآن پاک مکمل کرنے کا باضابطہ سلسلہ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا، اور دیگر حضرات اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اسی کیفیت میں اور اسی تعداد میں تراویح فرمائی۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اسلاف اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اسلاف تابعین اور اسلاف فرقہ امت رحمت العالمین کا بھی یہی معمول رہا۔ ہر دین شریفین میں آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں تراویح کی ترغیب تو دی، لیکن ان سب تفصیلات کی وضاحت نہ فرمائی تھی تاکہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ اس لیے مجاز شناس نبوت حضرت انصار مہاجرین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اس محبوب اور مطلوب عمل کو باضابطہ شکل دی، چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد اب فرض یعنی تراویح کا خطرہ نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس مقدس اور بابرکت مہینے میں کچھ لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 رکعت تراویح پر اکتفا کرتے ہیں، یا 4 پر کرتے ہیں، یا 12 پر کر لیتے ہیں، یا 16 پر کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا گیا کہ مساجد سے 8 تراویح پڑھ کر اللہ کے یہ بندے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ اپنے اس عمل کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ 30 رکعت کی تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں مقرر ہوئی، یہ سب بدعت عمر ہے، لیکن یہ عجیب نیالی مطلق ہے کہ دور فاروق میں تراویح کی کیفیت اور طریقہ، یعنی ایک امام کے پیچھے پورے مہینے تراویح پڑھنا تو قابل قبول ہے، لیکن تعداد تراویح پر اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ پورے ماہ تراویح پڑھنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی تو ہوا، تو پورے 1400 سال دور میں ایک بھی قابل ذکر آدمی ایسا نہیں ملتا جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ 8 سے زیادہ تراویح جائز نہیں، یعنی کہ 8 تراویح پڑھنا چاہیے۔ اس 1400 سال میں کوئی ایک عالم دین، کوئی ایک مفتی ایسا نہیں ملتا جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ 8 تراویح سے زیادہ جائز نہیں، اور نہ کبھی یہ ثابت ہوا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باجماعت صرف 8 تراویح ادا کی گئی ہو۔ تو پھر جو لوگ 8 تراویح پڑھنے پر بضد ہیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، ہم ایسے حضرات سے صرف اسی قدر عرض کریں گے کہ خلیفہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کے ٹینس پر تراویح پڑھنا ان کی مخالفت سے بہت بہتر ہے، خاص طور پر اس آدمی کے لیے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، اس کو پوری 20 تراویح پڑھنی چاہیے۔ تراویح کے جواز میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، اس کے جواب میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ وہ نماز تہجد کے متعلق ہے، اور تہجد اور تراویح میں کئی لحاظ سے فرق ہے۔ تہجد سونے کے بعد، جبکہ تراویح سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تراویح بعد جماعت، جبکہ تہجد بلا جماعت کی ہوتی ہے۔ اس لیے جن جماعت 8 کا ذکر کیا گیا وہ تراویح نہیں ہے، اور تراویح کی جماعت پوری 20 جو ہیں رکعات وہ پڑھنی چاہیے۔ شب قدر میں قیام کی تاکید اور اس پر دلیل کے بیان میں جو کہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے، حضرت
ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا، اور ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے اور وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو کسی قسم کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے، اور بغیر شاہ قسم کے کھاتے، اور فرماتے کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی رات ہے، وہی رات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم فرمایا، اور وہ رات کے جس کی صبح 27 تاریخ ہوتی ہے، وہ رات کی جس کی صبح 27 تاریخ ہوتی ہے۔ اس شب قدر کی علامت یہ ہے کہ اس دن کی صبح روشنی ہوتی ہے تو اس میں شوہیں نہیں ہوتی، کہ اس دن کی صبح روشن ہوتا ہے تو اس میں شوہیں نہیں ہوتی۔ یہ بات حدیث مبارکہ کی ہے، وہ وقت بھی قریب آ رہا ہے، اس بات کو خاص طور سے نوٹ کر لیجیے کہ وہ کون سی رات، تو وہ وہی رات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم فرمایا، اور وہ رات کے جس کی 27ویں تاریخ ہوتی ہے۔ اس شب قدر کی علامت یہ ہے کہ اس دن کی صبح روشن ہوتی ہے اور اس میں شوہیں نہیں ہوتی۔ حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم اس رات کو جانتا ہوں، مجھے ذاتہ علم ہے کہ وہ وہی رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم کیا، اور وہ 27ویں رات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور رات کی دعا کے بارے میں بیان، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کھڑے ہوئے قضا حاجت کے لیے آئے، اور پھر اپنا چہرہ مبارک اپنے مبارک ہاتھوں کو دھویا اور پھر سو گئے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے مشکیزے کی طرف آ کر اس کا منہ کھولا، پھر وضو فرمایا، تو وضو کے درمیان والا وضو یعنی کثرت سے پانی نہ پایا، اور وضو پورا فرمایا، اور پھر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھی۔ پھر میں بھی اٹھا، انگراہی لی، تاکہ آپ کو یہ نہ سمجھ آئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے بیدار تھا، تو میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، گھما کر اپنی دائیں طرف لے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعات نماز پڑھی، پھر لیٹ کر سو گئے، یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، اور یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ سوتے تو خراٹے لیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے جگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نماز پڑھی، وضو نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ میرا دل روشن فرما، میری آنکھیں روشن فرما، میرے کانوں میں نور فرما، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے لیے نور کو بڑا نور فرما۔ راوی نے کہا کہ 7 الفاظ اور فرمائے ہیں جو کہ میرے تحفظ دل میں ہیں۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پاس اولاد سے ملاقات کی، تو انہوں نے مجھ سے ان الفاظ کا ذکر کیا۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ میرے بھٹے، میرے گوشت، میرا خون، میرا بال اور میری کھال میں نور فرماتے۔ 2 اور چیزوں کا بھی ذکر فرمایا۔ رات کی نماز تہجد میں لمبی قرأت کا بیان، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ نے سورہ بقرہ شروع فرمائی کہ میں نے دل میں کہا کہ آپ 100 آیات پر رکوع فرماتے ہیں کہ پھر آپ آگے چلے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو 200 رکعتوں میں پوری فرمائیں گے، پھر آگے چلے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک پوری صورت پر رکوع فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء شروع فرما دی، پوری صورت پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سورہ آل عمران شروع فرماتی. اس کے بعد آپ نے ترتیب اور خوبی کے ساتھ پڑھا. جب آپ اس آیت پر سے گزرے جس میں تسبیح ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہتے، اور جب کسی ایسے سوال سے گزرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے تو جب آپ اس والی آیت سے گزرتے تو سبحان رب العظیم پڑھتے، یہاں تک کہ آپ کا رکوع بھی قیام کے برابر ہوتا. پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اس کے بعد رکوع کے برابر دیر تک لمبا قیام کیا. پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کا سجدہ آپ کے قیام کے برابر لمبا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رات کو ایک آدمی قرآن مجید پڑھنا سنا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے کہ اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلا دی جس سے میں فلاں سورت سے چھوڑ دیتا تھا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا ہو اس کا تم میں سے جو کوئی یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں بلکہ وہ بھلا دیا گیا ہوں. قرآن مجید کو یاد رکھو اور اس کا خیال رکھو کیونکہ وہ لوگوں کے سینے میں اس سے ان 4 پایوں سے زیادہ دوڑنے والا ہے جن کا ایک پاؤں باندھا ہوا ہے. حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والوں قرآن پاک کو دہراتے رہو. یہ تو ایسا ہے جیسے 4 پاؤں والا اللہ کی مخلوق دوڑتی ہے تو یہ اس کے دوڑنے والا ہے کہ جب تم اس کا پڑھنا چھوڑ دو گے تو اس کو بھولنا شروع کر دو گے. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کبھی نہ کو کہ میں پرانی آیت بھول گیا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا خیال رکھو، قرآن مجید کا خیال رکھو. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ یہ قرآن مجید اون سے زیادہ بھاگنے والا ہے اور اسے باندھے رکھو. اس بات کی حدیث میں قرآن مجید کے اداب کے سلسلے میں اول تو یہ بات بتائی گئی کہ انسان کو قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. اور اگر وہ قرآن مجید میں سے کہیں کوئی سورت کوئی آیت بھول جائے تو وہ یہ نہ کہ میں بھول گیا بلکہ یہ کہے کہ مجھے بھلا دیا گیا. اب خوشی کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی حدیث مبارکہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کسی چیز کو نہیں سنتا جس طرح کہ اس نبی کی آواز کو خوش آہنی اور بلند آواز سے پڑھے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھتے جب میں تمہارا قرآن مجید سن رہا تھا تو یقیناً تمہیں آل داؤد کی خوش آہنی سے حصہ ملتا. اس بات کے حدیثوں سے معلوم ہوا کہ خوش آواز سے قرآن مجید سننا سنت اللہ ہے اور اس لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس محبت اور خوشی کے ساتھ کسی کی بات کو نہیں سنتا جیسے کہ اپنے اس نبی کی آواز کو جو خوش آہنی کے ساتھ یعنی خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں. علماء کرام نے لکھا کہ خوش آواز کے ساتھ یعنی کہ لب اور لہجے کو خوبصورت بنانے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے. قرآن مجید کو زیادہ خوبصورتی اور خوش آوازی کے ساتھ پڑھا چاہے اتنا ہی زیادہ اس کا دلوں پر اثر ہوتا ہے. لیکن گانے بجانے کی طرح قرآن پڑھنا بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے. بلکہ یوں ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو عربوں کے لہجے میں پڑھو. قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے سکینے کا نزول ہوتا ہے. حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی سورہ کاف پڑھ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ اچانک اس کو ایک بادل نے تھام لیا اور وہ بادل اس کے گرد گھومنے لگا، اس کے قریب ہونے لگا، اس کا گھوڑا ہنہنانے لگا. پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سکینیں ہیں جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک آدمی سورہ کاف پڑھ رہا تھا، اس کے گھر میں ایک جانور تھا، اچانک وہ جانور بھگتنے لگا، یعنی بھاگ دوڑ کرنے لگا، بے چین ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اسے تھاما ہوا ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، کیونکہ یہ سکینے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کے وقت نازل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے والوں کی فضیلت کا بیان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے قرآن مجید پڑھنے کی مثال ترنیچ کی طرح ہے جس کی خوشبو پاکیزہ اور ذائقہ خوشگوار ہوتا ہے۔ قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس کھجور کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور منافق یعنی قرآن پڑھنے کی مثال ریحان کی طرح ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ منافق کی قرآن نہ پڑھنے کی مثال حفیظہ کی طرح ہے جس میں نہ خوشبو ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ ہے۔ قرآن مجید کے ماہر اس کو اٹک اٹک کر پڑھنے والوں کی عظمت کا بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس سے پڑھنے میں دشواریاں ہوتی ہیں اس کے لیے تو دوڑا اجر ہے۔ حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا کہ میں تمہیں قرآن مجید پڑھا کر سناؤں۔ انہیں عرض کی کہ اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر مجھے فرمایا۔ راوی نے کہا کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مارے خوشی کے رونے لگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہی سلسلہ لے کر کل آگے چلا جائے گا۔ سلسلہ شروع ہو رہا تھا، امام کے سلام بہر دینے سے نمازی کی نماز سے باہر نہ ہوا جب تک یہ خود بھی سلام نہ بھیرے، یہاں تک کہ اگر اس نے امام کے سلام کی بات اپنے سلام کے پیشتر کا لگایا تو اس کا وضو بھی جاتا رہا۔ نمازی کو امام سے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں، مگر بعض ضرورت، خوف یا حدث یا اندیشہ ہو کہ آفتاب طلوع نکل آئے گا یا جمعہ اور عیدین کی میں وقت ختم ہو جائے گا تو وہ بھی سلام پھیر سکتا ہے۔ قرآن کی فضیلت کے بارے میں کچھ بیان کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو اس امید پر کہ رحم کیے جاؤ گے۔ امام بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی، یعنی نماز کامل نہیں ہوئی۔ چنانچہ دوسری روایت صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ نماز ناقص ہے، اور یہ حکم اس کے لیے ہے جو امام ہو یا تنہا پڑھتا ہو یا نمازی کو خود پڑھتا نہیں بلکہ امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کی قرات کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کو امام محمد اور ترمذی اور حاکم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، گویا کہ یہ وہ حدیث مسند حدیث ہے۔ امیر مومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے قرات کرتا ہے تو کاش اس کے منہ میں پتھر ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس سے فطرت سے خطا کی۔ فجر اور مغرب عشاء کی 2 پہلی رکعات میں جمعہ، عید اور تراویح اور وتر اور رمضان کی سب میں امام ظہر واجب ہے، اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی چوتھی یا ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ شہر کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے لوگ یعنی وہ کے اول میں سن سکیں، اور یہ اتنا درجہ ہے اور اعلیٰ کہ کوئی حد مقرر نہیں، اور آہستہ وہ ہے جو خود سن سکے۔ اسی طرح پڑھتا ہے کہ فقط ایک آدمی اس سے قریب ہیں سن سکیں تو چہر نہیں پڑھ کے آہستہ ہے۔ صورت ملانا، اب کچھ مسئلے اور مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ صورت ملانا بھول گیا، میں صورت ملانا بھول گیا اور پھر وہ رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے۔ اگر صورت ملانا بھول گیا، سورہ فاتحہ کے بعد کی صورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں یاد آیا تو وہ کھڑا ہو جائے اور پھر صورت ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ فرض کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں اس کی قضا نہیں ہے۔ رکوع سے پہلے یاد آیا تو فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھے۔ یوں ہی اگر رکوع میں یاد آیا تو قیام کی طرف کوت کرے اور فاتحہ اور سورت پڑھے، پھر رکوع کرے۔ اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ سورت فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثل 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ ہونا واجب عین ہے۔ ابو داؤد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ اذان کہیں، اقرا امامت کرے، کہ اس زمانے میں جو زیادہ قرآن پڑھا ہوتا تھا وہ علم میں زیادہ ہوتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ امامت کا زیادہ مستحق اقرا یعنی قرآن پڑھنے والا، زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ 3 شخصوں کی نماز کامل نہیں ہوتی، ایک بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ واپس آ جائے، اور جو عورت اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، اور کسی گروہ کا امام کہ وہ لوگ اس کی امامت سے کراہت کرتے ہوں، یعنی کسی شریک بات کی وجہ سے۔ ابن ماجہ کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ 3 شخصوں کی نماز سرے سے ایک بارش بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ شخص کہ قوم کی امامت کرے اور لوگ اس کو برا جانتے ہوں، اور وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہے، اور 2 مسلمان بھائی باہم ایک دوسرے کو کسی دنیاوی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور جب پڑھ چکے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا امام ہوں، رکوع، سجدہ، قیام اور نماز سے پھرنے میں مجھے سبقت نہ کرو کہ میں تم کو آگے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باقی کسی کو حلال نہیں جو اس قوم کی امامت کرے، ایسا نہ کرے کہ خالص اپنے لیے دعا کرے، انہیں چھوڑ دے، ایسا کہ ان کی خیانت کی، اور کسی کے گھر میں اندر بغیر اجازت کے نظر نہ کرے، اور ایسا کیا تو اس نے ان کی خیانت کی۔ پخانہ اور پیشاب روک کر نماز نہ پڑھے بلکہ ہلکا کر لے یا فارغ ہو جائے۔ شرائط امام کی 6 ہیں۔ ایک، اسلام، ایمان رکھتا ہو، جوان ہو، عاقل ہو، مرد ہو، قرات کر سکتا ہو، کوئی ایسی معذوری نہ ہو۔ عورتوں کی امام کے لیے مرد کا ہونا شرط نہیں، عورت کی امامت ہو سکتی ہے اگر چاہے یہ مکروہ ہے۔ افضل جو ہے مرد کا امام ہونا ہے۔
نابالغوں کے امام کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ نابالغوں میں نابالغوں کی امامت کرا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ سوچ بوجھ رکھتا ہو، ذرا سمجھدار ہو۔ ایک عورت ایک مرد کے برابر کھڑی ہو، ایک عورت ایک مرد کے برابر کھڑی ہو تو 3 مردوں کی نماز جاتی ہے۔ ایک عورت مرد کے برابر کھڑی ہو تو 3 مردوں کی نماز جاتی ہے، وہ دو دائیں بائیں اور ایک پیچھے والی، اور 2 عورتیں ہوں تو 4 مردوں کی نماز پاس ہوگی، 2 دائیں والے، 2 پیچھے والے، اور 3 ہو تو 2 دائیں والے، بائیں والے اور پیچھے کی ہر سب سے 3 شخص کی۔ اگر عورتوں کی پوری صف ہو تو پیچھے جتنی صفیں ہیں ان سب کی نماز ہے۔ جماعت کا بیان بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہی حدیث نسائی شریف میں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جماعت نہ پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے، اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کو جائے تو جو قدم اٹھاتا ہے اس کو 8 قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے، اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا، امام کے ساتھ پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث یہ ہے کہ اگر یہ نماز سے جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا ہے کہ اس کے جانے کے لیے کیا کیا جائے تو وہ گھسیٹتا ہوا حاضر ہو۔ مسیح شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے لیے 40 دن نماز سے بعد جماعت پڑھے اور تکبیر اول پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک آگ سے آزادی۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 راتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، عشاء کی تکبیر اول فوت نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ بس یہ آخری حدیث ہے، اس کے بعد مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے بعد جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بعد جماعت پڑھی گویا پوری رات قیام کیا۔ اور بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ گرہاں وقت نماز سے عشاء اور فجر ہے، اگر وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آتے، بے شک ہم نے قصد کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور پھر کسی کو یہ حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں اپنے ہمراہ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے کھٹے ہوں ان کو اپنے ساتھ لے کر چاہوں، اور جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استانہ عالیہ میں جو حدیث مبارکہ کا کام شروع ہے اس میں شامل ہونا اور اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ
یا اللہ ہو یا اللہ یہ جو بھی کچھ پڑا ہو گیا اس کو اپنی کتاب میں قبول فرما یا الہی ہمیں اپنے رحمت والے حصے کی بریانی عطا فرما یا اللہ یہ جو تیری مغفرت والا حصہ جا رہا ہے اس میں ہمیں مغفرت والا عطا فرما میرے مولا کریم ہم سب کے روزوں کو اپنے جناب میں یا الہی ہم سب کے کبیرہ سخیرہ کو یا اللہ ہم گناہ کار ہیں سیاہ کار ہیں میرے مولا اس مہینے کے وسیلے سے ہماری بخشش ہو یا مولا اس مغفرت کے حصے کے وسیلے سے ہماری خطروں کو معاف فرماتے میرے مولا کریم اس بھوک اور پیاس کا واسطہ میرے مولا کریم تیرے بندے جو تیرے خاطر اس بھوک اور پیاس کو تیری رضا کے لیے روکے رکھتے ہیں اس کا واسطہ کہ روز حشر ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے مبارک حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما میرے مولا کریم اس گرمی کو برداشت کرنا اور اس تپش کو برداشت کرنے کا وسیلہ کہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا یا الہی ہمیں قبر کے عذاب سے بچا میرے مولا کریم ہمیں قبر کی سختیوں سے بچا میرے مولا کریم اس مہینے کا واسطہ کہ ہمیں سوال اور جواب سے بچا ہم خود امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سوال جواب کی بخشش مولا کریم ہمارے ان ماں باپ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا اور ہمیں اس قابل کیا ان کی بخشش فرما یا اللہ ان کے درجات کو فرما یا اللہ ہمیں ہمارے والدینوں کو کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت ہاں یا الہی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتے یا الہی ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچا دے میرے مولا کریم اس مہینے کا وسیلہ ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلا یا الہی ہمارا ظاہر اور باطن اچھا کر دے میرے مولا ہمارے آقی ہمارے نیچے ہمارے اوپر ہمارے نیچے ہمارے دائیں ہمارے بائیں اپنی نور سے دے میرے مولا کریم ہمارے ان روزوں کو میرے مولا کریم اس میں جتنی بھی ہم سے غفلت ہوئی تقاضے بشر معاف فرما اور ہمارے ان روزوں کو اپنے خاص روزوں میں شامل فرما دے میرے مولا کریم اس مہینے کا وسیلہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ناموں کی لسٹ میں جس میں یا اللہ تو نے انعام فرمایا اس میں شامل فرما دے مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماتے جو گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں کہیں بھی بیمار ہیں انہیں شفا کو لے عطا فرماتے کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حاجتوں کو پورا فرماتے یا الہی ان کے دلوں میں جو حاجت ہے میرا مولا خود جانتا ہے میرے مولا ان کی تمام جائز حاجتوں سے ان کے نوازتے میرے جتنے بھی دوستوں نے جنہوں کی درخواست کی یا اللہ ان سب کو فرما سید وجاہت علی عمر اسیب علی منیب صاحب شیراز قادری محمد نثار بہت دور سے تشریف لاتے ہیں مولا ان کا آنا اپنے جناب کی قبول فرما ان کے ساتھ ان کے دوستوں کا آنا اپنی جناب کی قبول فرما ریاض قادری محمد رفیق قادری اکرام قادری عاطف نواز نقشبندی قادری محمد عمان حاتم صدیقی فہیم الدین قادری شرافت علی محمد بشیر اطاری قادری جمشید سعید اختر بٹ الہ الدین محمد خالد ذیشان وحید اور منیب جو نثار صاحب کے دوست ہیں تاج بابا میرے مولا کریم اور جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور جو لوگ آج نہیں کل آئے جو اس سے پہلے آئے اور جن کے آنے کے ارادے ہیں بابر قادری جو کہ آج انہوں نے پہنچنا تھا آج کسی وجہ سے نہیں آ سکے دوسرے فتح جنگ سے آنے والے بہادر موڑ سے آنے والے لوگ اللہ پاک ان سب کی حاضری کو اپنی جناب میں قبول کروا دے میرے مولا کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے میرے مولا کریم ہمیں اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرما دے میرے مولا کریم ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہو تو ہمیں ان کا پہچانا نصیب فرما دے میرے مولا کریم ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما میرے مولا کریم ہمیں عمرہ اور حج
حج کی سعادت عطا فرماتے. میرے مولا کریم، میرا مولا کریم، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ سیدنا محمد و